اس پہ کیوں عمل کرتے ہیں، یہ حج کا اتنا بڑا ایک رکن ہے، اس کا حصہ ہے، کیونکہ میں سمجھتا ہوں یہ سوسائٹی سے ہمارا آہستہ آہستہ نکلتا جا رہا ہے اور قربانی ایک کلچر یا ٹریڈیشن میں جو ہے ٹرانسفارم ہو رہا ہے، اور اس کا جو اصل مقصد ہے وہ ہم بھولتے جا رہے ہیں۔ بڑا خوبصورت سوال ہے، ہمیں سب سے پہلے قرآن پاک سے پوچھنا ہوگا۔ سورہ کوثر ہے، ہر مسلمان کو آتی ہے، اس کی دوسری آیت ہے، اللہ تعالی نے شاہ فرمایا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر، بے شک ہم نے اے محبوب علیہ السلام آپ کو خیر کثیر عطا فرمایا، یعنی آپ کو کوثر عطا فرمایا۔ دوسرا فرمایا، اگلی آیت ہے فصلی، پس نماز پڑھیں، لربک، اپنے رب کے لیے، وانحر، اور قربانی کریں۔ نحر کہتے ہیں ذبح کرنے کو، اور نحر کریں یعنی قربانی کریں اللہ کے لیے، اپنے رب کے لیے۔ تو قربانی کرنے کا حکم قرآن مقدس میں موجود ہے، اور یہ صیغہ امر ہے، اللہ نے حکم دیا ہے، یہ نہیں کہ مشورہ دیا ہے۔ ایک ہوتا ہے بات کر دینا، ایک ہوتا ہے امر، آرڈر جاری کرنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے صاحب نصاب پر آرڈر جاری فرمایا ہے کہ جو صاحب نصاب ہے وہ قربانی کرے۔ اور اس آیت مبارکہ کے جملے سے ہمیں یہ پتہ چل گیا کہ بہت سارے لوگ یہ کہتے نظر آتے ہیں آج کل، ان میں کچھ سکولرز بھی ہوتے ہیں یعنی مگر خود کو سمجھتے ہیں، مگر وہ یہ کہتے ہیں قربانی ضروری نہیں، آپ اس کی جگہ صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، آپ یہ کر لیں، آپ وہ کر لیں، طرح طرح کے وہ مشورے دیتے ہیں جو ان کی ناقص عقل میں آتے ہیں۔ تو یہ آیت قرآنیہ ہمیں بتاتی ہے کہ قربانی کرنا ہر صاحب نصاب پر واجب ہے، اور جو اللہ کے اس حکم پر عمل نہیں کرتا وہ گناہ گار ہے، کیونکہ یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرما دیا، اور اس کی ہزاروں حکمتیں کتب میں بھی لکھی ہوئی ہیں، تفاسیر میں بھی ہیں، احادیث میں بھی ہیں، اور سینکڑوں تو یہاں میں بیان کر سکتا ہوں۔ کہنے کا مطلب یہ ہے کہ وہ مشورہ جات جو قربانی کے دنوں میں یاد آتے ہیں وہ ایسے لوگوں کو اپنے پاس ہی رکھنے چاہیے، اور انہیں پتہ ہونا چاہیے کہ ایک کلمہ پڑھنے والا مسلمان اللہ کے قرآن پر عمل کرتا ہے، اور قرآنی حکم پر سب سے پہلے عمل کر کے بعد میں پھر دیگر معاملہ دیکھتا ہے۔ لہٰذا اس کی حکمت سمجھ آئے یا نہ آئے، میں مسلمانوں کو یہ کہوں گا کہ حکمت سمجھیں یا نہ سمجھیں یہ بات کی بات ہے، مگر یہ سمجھیں کہ قربانی کرنا آپ پر واجب ہے، اور یہ قرآن میں فرض ہے، اور قرآن کی روشنی میں واجب ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے ہاں اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے قربانی کرنے کا حکم ہے، جیسا کہ فصل لربک وانحر، اور نحر کیجئے اللہ کے لیے، نہ دکھاوے کے لیے، نہ سوشل میڈیا کے لیے، نہ اپنے فالوئنگ کے لیے، نہ پھر اپنے بہت سارے لائکس یا کمنٹس لینے کے لیے، نہ تعریفوں کے لیے، نہ اس لیے کہ آپ بہت بڑے دولت مند ہیں، سخی ہیں، نہیں، اللہ کی رضا کے لیے۔ آپ نے اچھے سے اچھا جانور لینا ہے، قیمتی سے قیمتی جانور لینا ہے، جتنی آپ میں استعداد ہے۔ یہ نہیں کہا گیا کہ ایک بندہ بس اتنے سے زیادہ نہیں لے سکتا۔ میں آپ کو چند چیزیں دکھاوے والا ایلیمنٹ بھی آتا ہے، عرض کرتا ہوں، چند چیزیں ایسی بتاتا ہوں جن میں نا لمٹ نہیں ہے۔ فار ایگزامپل، آپ حج کے لیے جاتے ہیں، جتنی مرضی عبادت کریں، آپ کو منع نہیں کیا گیا۔ اسی طرح آپ تجارت کرتے ہیں، دوران حج تجارت کریں یا پورا سال، اس میں اللہ تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ ظلم نہ کرنا، ریٹ آپ جتنا بھی لگاتے ہیں مارکیٹ کے حساب سے، بس ظلم نہ کرنا۔ اسی طرح جتنا بھی آپ نفع کمانا چاہیں کما سکتے ہیں۔ یوں ہی قربانی کا جو جانور ہے وہ اس میں آپ اگر 75,000 کا لیتے ہیں بکرا یا 5 لاکھ کا لیتے ہیں، اسلام نے منع نہیں کیا۔ یہ سارے کا سارا ہے آپ کی نیت پر، جیسا کہ قرآن مقدس میں اللہ تعالیٰ نے شاہ فرمایا قل ان صلاتی و نسکی، اے محبوب علیہ السلام آپ فرما دیں میری تمام نمازیں و نسکی، اور میری تمام قربانیاں، آخری آیت کا آخری جز ہے للہ رب العالمین، میرے اس اللہ کے لیے ہیں جو تمام کائنات کا عالمین کا رب ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ قربانی اللہ کے لیے ہے، چاہے آپ مناسب انداز میں خریدیں یا زیادہ انداز میں خریدیں، اور اگر آپ اس لیے دکھاتے ہیں کہ لوگ مجھے دولت مند سمجھیں گے تو آپ کی قربانی ضائع ہے، اور اگر آپ اس لیے دکھاتے ہیں کہ خرچ کرنے والے لوگوں میں جذبہ پیدا ہو، اگر آپ آئی فون 5 لاکھ کا لیتے ہیں اور اگر آپ بکرا 5 لاکھ کا لے لیتے ہیں یا بڑا جانور 5 لاکھ کا لیتے ہیں تو اس میں کیا حرج والی بات ہے؟ اور اگر آپ گاڑی 3 کروڑ والی آج کل لینا چاہتے ہیں زیادہ دولت مند ہو کر، اور آپ نے جناب 10 لاکھ کا اگر بڑا جانور لے لیا تو اس میں کون سی اعتراض والی بات ہے؟ اگر آپ بڑے بنگلے یا کوٹھی میں رہنا چاہتے ہیں، یا پھر اگر آپ اسلام آباد جیسے ایلیٹ جو سیکٹر ہے اس میں 2-2, 3-3 لاکھ
پر منتھ رینٹ والا گھر میں رہ رہے ہیں اور وہ سارا سال افورڈ کرتے ہیں، تو چند لاکھ کا بکرا یا بڑا جانور اگر آپ نے لے لیا تو اس پہ کون سی قیامت آ گئی ہے؟ لہذا شرط یہ ہے کہ جو کچھ بھی اللہ کے لیے خرچ کریں وہ اللہ ہی کے لیے ہو، انسانوں کے لیے، دکھلاوے کے لیے، تعریفوں کے لیے، یا سخاوت کے لیے، یا پھر اپنے نفس کو موٹا کرنے کے لیے نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ مسلمان جو ہے وہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین، ہمارا جینا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے اور ہونا بھی علامہ چاہیے۔ صاحب بہت جلدی سے نا ہمارے پاس 1 منٹ ہے، یہ بتائیے کہ جو ابھی ڈونیشنز والی بات کی تھی، کچھ لوگ ہیں قربانی نہیں کرتے، وہ پیسے جو ہیں وہ ڈونیٹ کر دیتے ہیں یا وہ آگے اداروں کو دے دیتے ہیں، اس پہ بھی روشن ڈالیں ذرا ویری کوئکلی۔ ایسا ہے کہ جو ڈونیٹ کرنا ہے وہ جائز نہیں ہے، اس نیت پر اگر ہو کہ اگلا ادارہ قربانی دے گا اور قربانی کرے گا اور شرط کے ساتھ کرے گا تو جائز ہے، اور اگر کہیں کہ ہم بطور صدقہ دیتے ہیں تو ایسی قربانی جائز نہیں ہوتی، اور ان جو صاحب نصاب اس پر قربانی لازمی رہے گی، وہ فرض کبھی نہیں اتر سکتا جب تک کہ اس کا ازالہ نہ کرے۔ چلیے بہت بہت شکریہ علامہ ڈاکٹر ظہیر عباس قادری صاحب، بہت بہت شکریہ آپ